جب اس سنت کو زندہ نہیں کریں گے نا تو دوسری برائیوں کے راستے پھر عام ہوں گے. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر تعدد کی سنت زندہ ہو جائے تو بے شمار خرابیاں ختم ہو جائیں. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا یہ جو واقعہ، یہ خاتون نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس روزانہ کی بنیاد پر، پھر بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کیس آتے ہیں جب حمل گرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، روزانہ گروانے کے لیے بچے والدین آتے ہیں کہ ہماری بچیوں سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ کام کر دیں آپ. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت جب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بے مہار بچوں کو میڈیکل کالج میں چھوڑ دیا ہے، ہاں اور اس معزز پیشے میں کو معزز پیشہ سمجھا جاتا ہے اور اس میں رات گزاری جاتی ہے. جب رات گزاری جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سامان میں رکھے بس. دیکھیں جب شادی کی طلب ہے شدید، اور شادی کی شدید طلب کے بعد جو ہے جب ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس طرح تو وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. مفتی محمود اشرف صاحب کی ایک کتاب ہے سورۃ طلاق کی تفسیر پر، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ شہوت ایک ضرورت ہے، اور اگر اس ضرورت کو جو ہے وہ فطری صحیح طریقے سے پورے نہیں کریں گے تو غلط طریقے سے پورا کرے گا انسان. بے شک. اور جیسے بھوک ہوتی ہے نا، جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو پھر وہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے، اور پھر ایک وقت تک تو کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر شریعت نے بھی اجازت دی ہے مستر اور میتہ بھی کھا سکتا ہے. تو اس کو سوچیں کہ جب ہم حلال راستے پہ وہ لگائیں گے تو نتیجہ خود بخود غلط نکلے گا. بہت پیاری بات انہوں نے کی ہے اس کے اندر. ایک ضرورت ہے، ایک وقت کے بعد یہ ضرورت بن جاتی ہے. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ ہماری نکاح آسان تحریک میں جو 4 باتیں ہیں، سب سے پہلی بات بچوں کی شادی جلدی کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے نا جب ان کی شادی کرا دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو پاک دامنی چاہتے ہیں وہ نکاح کا اقدام کریں، اللہ ان کے لیے اسباب خود پیدا کر دے گا. صحیح بات. تو جب وہ انتظار کرتے جو شادی کی عمر ہوتی ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے، انسان اس میں برائیوں میں گناہ میں پڑتا جاتا ہے. حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس میں تاخیر نہ کریں. 3 کام جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں تاخیر نہ کی جائے. ایک جماعت ہے، ایک جنازہ ہے، اور ایک نکاح ہے. اس کے اندر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو ان کا جو ہے شادی کر دی جائے. اور والدین کو دھمکی دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جلدی نہیں کرو گے تو اگر یہ اولاد گناہوں میں مبتلا ہوگی تو اس میں جو ہے وہ اگر والدین کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کا سبب بنیں گے اور ان کو بھی گناہ ہوگا اس کا. جی. اچھا پھر نقصان یہ ہوتا ہے حضرت، گزارش یہ مجھے کل بھی ایک خاتون نے بڑی روتے ہوئے کہا، روزانہ بے شمار واقعات آتے ہیں خاص طور پہ جو پڑ جاتے ہیں. اگر نہیں کل اس لڑکی کا بھائی تھا، 2 بہنوں کا بھائی، 30-32 سال عمریں ہو گئی اور ان کا بھائی رو رہا تھا کہ وہ شادی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ دونوں نے ماسٹر کر لیا، ایک تو مزید پڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک لاہور کی ایک بیوہ تھی بیچاری، یعنی بیچاری ہی کہیں گے، اس نے یعنی بچیوں کو پڑھا کے نا پاگل ہو گئی. تو وہ ڈاکٹر بن گئی دونوں. اب وہ دونوں نہ شادیاں کرتی ہیں نہ کچھ، وہ ایک عجیب و غریب مخلوق بن چکی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کرنا، اس پر 2-4 جملے خوبصورت سے ارشاد فرما دیجیے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے خوبصورت شادیاں جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. سبحان اللہ. آئیڈیل شادیاں. بے شک. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی ہے وہ دیکھ لیا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح کی. جی کیا حالات تھے، کیا کچھ تھے. گھر میں جو ان کا استعمالی سامان تھا وہی دیا. بالکل. اس میں وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دنیا چونکہ مقدر سے وہ اللہ تعالیٰ کروا ہی دیتے ہیں سب کچھ. بے شک. بہرحال لوگ اس کی بنیاد پہ جو ہے رشتوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ لائیے، مال کم لائیے تو کہتے ہیں والدین پہ بوجھ تھی اور والدین کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑا تھا، جو انہوں نے تمہیں ویسے ہی جو ہے وہ رخصت کر دیا. رسم و رواج میں جو تبذیر اور اسراف ہوتا ہے، اس پر 1-2 جملے ارشاد فرمائیں. دیکھیں تبذیر اور اسراف اصل میں یہ تو سمجھ لیں کہ شرعی اصطلاحات ہیں. تبذیر تو ایسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں خرچ کر دیا. اسراف اسے کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں سے زیادہ خرچ کر دیا. اب یہاں پر یہ ثابت تو ہے کہ جہیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم اس کو جہیز کہہ رہے ہیں، استعمالی اشیاء دی تھی. اگر کوئی اس طرح ضرورت کی کچھ چیزیں دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اس ایسے موقع پر قرضے لینا، پوری زندگی کمائیاں لگا دینا، پھر بھی آگے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آگے رشتے باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. آج کل حالات اتنے زیادہ ہیں. ابھی LLB میں ہم تھے، پرسوں کے سبق میں ہمیں بتایا ہمارے جو بڑے تھے، سر نسیم،
کہنا ہے کہ 30,000 کیسز کراچی میں ہیں، اس جو ابھی 2023 چل رہا ہے نا، اس میں 30,000 کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں خلا کے. تو بتائیں یہ گھرانے بھی کیا بغیر اس کے بغیر جہیز رسم و رواج کے بغیر شادی ہوئی ہوں گی؟ بالکل. 30,000 کیسز ان کے جو ہے وہ بتاتے ہیں ریکارڈ ہوئے ہیں. یہ جو 2023 ابھی حالانکہ ختم نہیں ہوا یہ ہے، آپ کے 10-15 کراچی دن میں باقی یہ پورے ہیں. پاکستان میں صرف کراچی کی بات کر رہا صرف کراچی میں 30,000 کیسز؟ جی 30,000 کیسز صرف کراچی انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا پھر کراچی میں اگلی 4 شادی کے لیے جب وہ میرے لگتے ہیں، ایک اس میں سٹی کوڈ لگتا ہے، ایک ملیر کوڈ لگتا ہے. بہرحال 30,000 کیسز انہوں نے اس دفعہ کا جو مجموعہ ہے وہ بتایا. ابھی بتائیں کہ کتنے گھر ٹوٹے اور کتنے مسائل پیدا ہوئے. اچھا اگلی شادی کے لیے جب میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا یہ شادی کیسی کرنی، کہتے ہیں بالکل سادگی سے. میں نے کہا اس کو بھی دھوم دھام سے کرو. کہتے ہیں نہیں پچھلی شادی کا قرض اب تک سر پہ ہے. بس دیکھیں نا، وہ سودی قرضہ لے لیتے ہیں لوگ، کئی دہائیوں تک اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا اور پھر خدا تیسری نہ خواستہ اگر آگے اللہ نہ کرے کسی بچی کا رشتہ نہیں بنتا تو وہ بوجھ پر بوجھ ہو جاتا ہے. بوجھ در بوجھ. بس اللہ تعالیٰ. اچھا وہ مزید آ کے گھر میں بیٹھی تو وہ بوجھ لگتی ہے، اور پھر اس کا پچھلا قرضہ جو دینا وہ بھی وہ بوجھ در بوجھ. بالکل ایسے ہی، بالکل. اچھا تیسری بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ عمر کے کسی حصے میں کسی مرد عورت کو بے نکاح مت چھوڑا جائے، نہ کوئی رنڈوا نہ کوئی بیوہ، بے نکاح رہے. اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ صحابی ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام پوری طرح یاد نہیں ہے. اس کے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک دن بھی ہو تو کس چیز کو ترجیح دیں گے؟ تو شاید مجھے پوری طرح مفہوم ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نکاح کو ترجیح دوں گا، اس سے زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. کہ زندگی کا ایک دن باقی تو بھی میں نکاح کروں گا، بغیر نکاح کے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گا. تو یہ قول ہمارے یہاں جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. صحابی کا قول ہے، تو ہمیں اہمیت دیا جائے. بالکل. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لیکن صرف یہی تو نہیں ہوتا کہ اس میں خواہشات پوری ہوتی ہیں، بلکہ ایک نظام محفوظ ہوتا ہے. آج غیر ہمارے یہ خاندانی نظام کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارے نظام کو توڑنے کے لیے پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ نظام ٹوٹے. دیکھیں کھانا کھانے کا تو یہ یہاں بھوک لگی یہاں کھا لیا، کراچی میں بھوک لگی کراچی سے کھا لیا. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ نکاح کے اندر اللہ نے اختصاص رکھا ہے اور چند قواعد رکھے ہیں. یہ اختصاص رکھا ہے اس لیے کہ رشتہ پائیدار رہے، اور رشتہ جو ہے پائیدار بھی رہے اور دیر پا بھی رہے. اس کے اندر حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے فائدے کو اپنا فائدہ اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اور اپنے بچوں کے فائدے کو اپنا فائدہ اور ان کی تکلیف کو اپنی اگر یہ خاندانی نظام نہ ہو تو یہ چیزیں پھر کیا جانوروں کی طرح جس نے جہاں منہ مار لیا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ایک پروٹیکٹ ہے پورے، اللہ نے اس نظام کو قائم کیا ہے. اس کے لیے کچھ شرائط اس لیے رکھی ہیں تاکہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اندر آئے تو وہ دیر پا رہے رشتہ. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا حضرت آخر میں پھر وہ جو ڈاکٹر صاحبہ والی بات، جنہوں نے کسی مسئلے کی بنیاد پر آپ سے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ زیادہ شادیوں کو، انہوں نے نصیحت کی کیا؟ زیادہ شادیوں کو رواج دو. انہوں نے یہ کہا کہ شادیوں کو آسان کریں، یہ الفاظ تھے ان کے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ شادیاں، انہوں نے کہا کہ شادیوں کو آسان کریں، اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو شرعی بنیادوں پہ اس کو اتنا فعال کریں، شرعی بنیادوں کو یا شرعی جو مسائل کو حل کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو، آگے مشکلات نہ ہو، ورنہ جو ہے وہ پھر لوگ برائیوں کی طرف جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر، نہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس کیس آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، والدین آتے ہیں اپنی بچیوں کو لے کے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور حمل کو گرا دیا جائے اور صفائی کر دی جائے، ابارشن کر دیا جائے. تو یہ مسائل پھر اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں. بس جب حلال نہیں ہوگا تو حرام ہوگا، جب روشن نہیں ہوگا تو صحیح ہے، کس طرح ہوگا کچھ تو ہوگا. جی. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے دینی ماحول میں ہمیں آنے کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے ہمیں ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پیارے بچوں کو جلد اس نکاح کے عظیم بندھن سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے. آپ کا اس میں گرامی مولانا افنان نام ہے میرا. اچھا مفتی افنان صاحب، آپ کون سے مدرسے میں ہوتے ہیں؟ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی دارالفتہ میں. جزاکم اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے.